پاک ہے وہ ذات جس کے آثار مٹتے نہیں، پاک ہے وہ ذات جس کی کبریائی میں کمزوری نہیں، پاک ہے وہ ذات جس کے خزانوں میں کمی نہیں، جو زمین پہ چلتی چوٹیوں کے نشان قدم بھی دیکھ لیتا ہے اور فضاؤں میں بلند پرندوں کی رفتار پرواز بھی جان جاتا ہے، جو اتنا بلند ہے کہ کوئی شہ اس سے زیادہ بلند نہیں، اور پھر بھی اتنا قریب ہے کہ شہرق بھی اتنی قریب نہیں۔ اتنے بلند و برتر پروردگار نے اس پوری کائنات کو خلق کرنے کے بعد اگر کسی ایک اپنی مخلوق پہ فخر کیا تو وہ انسان پہ فخر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے اگر سوچا جائے، اور انسان کو اس دنیا میں وسیع پیمانے پہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، کریٹیوٹی اور امیجنیشنز دے کے اس دنیا پہ بھیجا اور ایوالو کیا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار نے انسان کو بہت زیادہ پوٹینشیل دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ فار انسٹنس، اگر آپ نیورو سائنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بک پڑھیں تو انسان کے اتنی پوری ہماری گیلیکسیز میں ستارے نہیں ہیں جتنا انسان کے دماغ میں سینیپٹک کنیکشنز ہیں، دا کنیکشن بٹوین نیورونز ان یور برینز۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ میں جو ہے وہ مولا علی کہتے ہیں کہ تم اس کائنات کے اندر نہیں ہو بلکہ پوری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ you think you are a small entity but within you is enfolded the entire universe. You are the book by whose alphabet the hidden becomes manifest. Hence you do not need to seek beyond yourself. What you seek is within you if only you reflect. رومی کہتے ہیں کہ تم ایک چلتی پھرتی کائنات ہو، یو آر اے یونیورس ان اے اسٹیٹک موشن۔ ہر انسان کو خدا نے جو ہے ایک یونیک فنگر پرنٹ دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان کا فنگر پرنٹ یونیک ہوتا ہے۔ تو گویا اس سے خدا انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یو آر سو یونیک ان دا گفٹس دیٹ یو بین بسٹورڈ اینڈ ان دا ٹیلنٹس یو ہیو، کہ تم جیسا اس کائنات میں نہ پہلے کبھی کوئی آیا تھا اور نہ کبھی کوئی آئے گا۔ This is how unique you are in the way you have been created, in the way you have been fashioned. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر انسان جو ہیں وہ اپنی زندگی بہت لو امپیکٹ جی کے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ فار انسٹنس، ہم میں سے اکثر اس طرح جیتے ہیں کہ ہمارے امیڈیٹ فیملی ممبرس یا ہمارے نیبرہڈ یا اگر جاب کر رہے ہیں تو امیڈیٹ کولیگ سے زیادہ ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہماری اس دنیا میں کنٹریبیوشن اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ایسے مرتے ہیں جیسے کبھی جیے نہیں۔ ایک میکسیکن کہاوت ہے، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ پروورب، ہر انسان کی موت کے ڈیتھ کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ پہلا فیز جب ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، کوئی ٹرمینل النس ہو جائے یا ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کے پاس جینے کو صرف 6 مہینے رہ گئے یا 1 مہینہ رہ گئے۔ یہ خبر اتنی زیادہ ایموشنلی اتنا زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے، obviously it's a very sad phase of life، کہ انسان آدھا تو یہ سن کے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ موت کا پہلا فیز ہوتا ہے۔ موت کا دوسرا فیز جب ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنی آخری سانس لیتا ہے، the last breath that you take, that is when انسان اپنی دوسری موت مرتا ہے۔ اور تیسری موت کب ہوتی ہے، اور یہ میں جب بھی سنتی ہوں I literally get goosebumps all over me۔ ڈیتھ کا تیسرا فیز جب ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں انسان کا آخری بار ذکر ہوتا ہے، اس انسان کا آخری بار اس کا نام لیا جاتا ہے، یہ اس کی آخری موت ہوتی ہے۔ کتنی اب غور کرنے والی بات ہے اگر اس پہ سوچا جائے۔ اگر آپ اپنے آباء اجداد کو لے لیں، لیکن میں اپنے آباء اجداد کی بات کروں تو مجھے شاید اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا، یا ہم میں سے کچھ کو اپنے پردادا کا نام یاد ہوگا، لیکن اس سے پہلے، اس سے پیچھے ہمیں شاید ہم میں سے اکثر کو اپنے ہی اینسسٹرس کے بارے میں نہیں پتہ۔ لیکن نیوٹن کا نام سب نے سنا ہے، آئنسٹائن کا نام سب نے سنا ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کا نام سب نے سنا ہے، حالانکہ صرف 30 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے اور اس کی موت کو 1000 سال گزر گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن پیپل اسٹل ریممبر ہو ہی واز۔ وہ اس کا آج بھی ذکر کرتے ہیں اور آج بھی تاریخ میں اس کا نام درج ہے، اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وائی؟ کیونکہ ان ہستیوں کی زندگی کا جو امپیکٹ تھا وہ اس دنیا پہ اتنا زیادہ تھا کہ انسانیت آج تک ان کا ذکر کرتی ہے، یعنی یہ آج تک جو ہے صحیح معنوں میں ابھی تک نہیں مرے، یہ ابھی تک زندہ ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے ذکر میں۔
So why is this important? Like why am I even explaining to you about all of this thing? This is important کیونکہ ایک انسان کی زندگی کا امپیکٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کتنی زندگیوں کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچا یا کتنی زندگیوں کو اس نے ٹچ کیا ہے یا متاثر کیا ہے. اور جتنی زندگیوں کو وہ متاثر کرے گا اپنی کنٹریبیوشنس کے ذریعے, اپنی جائیداد کے ذریعے, اگر وہ انٹرپرینور ہے تو اپنی بزنس کے ذریعے, یا اگر کسی ملک کا سربراہ ہے تو اپنے فیصلوں کے ذریعے, جتنی زندگیوں کو وہ متاثر کرتا ہے اتنی ہی اس کا زندگی میں امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اینڈ وائی از دس امپورٹنٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آخرت میں جس کا سب سے زیادہ ریوارڈ ہوگا وڈ بی دا پرسن جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی. انسانیت کی جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہوگی وہ اس کا سب سے زیادہ ریوارڈ ہوگا. تو جتنا آپ کا ہائی امپیکٹ وڈ بی ان دس لائف, یو ول بی ریوارڈیڈ اکارڈنگلی ان دا لائف ہیئر آفٹر. تو پروردگار کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے بھیجا ہے. اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ پوائنٹ آف مائی ذاکری. میں صرف 3 پوائنٹس کروں گی اینڈ آفٹر دیٹ آئی ول کنکلوڈ مائی ذاکری. لیکن پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے, قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور کیونکہ خدا نے اتنا پوٹینشیل دے کے انسان کو بھیجا ہے, اس کا مقصد زندگی بھی اتنا بلند ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا جو کہ ہمارے ایک امام کے صحابی تھے, ان کے پاس ایک انسان آیا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جنت اور دوزخ کیسے لگتی ہے, لائک ہاؤ ڈز اٹ لک لائک, آئی وانٹ ٹو سی واٹ مائی جنت لکس لائک. تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے اور سامنے ایک جو ہے بیرن پلاٹ, لیکن ایسی خالی زمین جس میں کچھ نہیں تھا, وہاں جا کے اس کو کھڑا کر دیا. تو اس انسان نے کہا کہ یہ تو اٹس جسٹ اے بیرن پلاٹ, اس میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مجھے, یہ کیسی جنت ہوئی. تو حضرت بہلول دانا نے پھر کہا کہ دا کانسیپٹ دا کانسیپٹ کہ ایک بہت بڑی جنت ہے اور بہت بڑی ایک کمپارٹمنٹ کے طور پہ دوزخ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو ان 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گا, اٹ از ناٹ ویری رائٹ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک پلاٹ کی صورت پہ, آئی مین ٹرائنگ ٹو ایکسپلین اٹ ایز پر آور سینسز, ایک پلاٹ عطا کر دیتا ہے جو کہ بالکل خالی ہوتا ہے. اب جیسا جیسا بچہ جو ہے اس دنیا میں عمل کرے گا وہ پلاٹ ویسی ہی صورت اختیار کر لیتا ہے. اگر اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ امپیکٹفل ہوگی, بہت وہ انسانی کی خدمت کرتا ہے, تو وہ جنت نما صورت اختیار کر لیتی ہے. اور اگر جو ہے وہ اس کے اعمال برے ہوتے ہیں تو وہی پلاٹ جو ہے وہ دوزخ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو جو بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایگزیکٹ ریفلیکشن آف واٹ وی سی ان دی ہیئر آفٹر. تو ہمارے جو اکثر مسلمان ہیں جن کا یہ کائنڈ آف سم ہاؤ ان تھنکنگ ہے کہ زندگی جیسی بھی گزرے اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے. ویل آخرت دنیا کی کھیتی ہے. اگر ایک انسان جو ہے دنیا میں اتنی ایجادات کرتا ہے جس سے اتنی انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے, اس کے دنیا میں بھی اتنی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہوگا, ایز کمپیئر ٹو ایک انسان جو دنیا میں گمنام زندگی گزارتا ہے, اس کی کنٹریبیوشن منیمل ہوتی ہے. آئی بلیو کہ آخرت میں بھی وہ پروبیبلی گمنام ہی ہوگا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسیپشنس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ اٹ اپیئرس ٹو بی, بیکاز کامیاب وہ ہے, قرآن میں بھی ہے کہ جو دنیا میں بھی فلاح کی دعا مانگے اور آخرت میں بھی مانگے, بیکاز اگین دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو اکثر ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ ہماری کنٹریبیوشن بہت چھوٹی ہوتی ہے اس دنیا میں, ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں. دا ریزن بینگ بیکاز ہم ایون تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم خواب بہت چھوٹے دیکھتے ہیں, ہمارا ویژن بہت چھوٹا ہوتا ہے, ہمارا مقصد زندگی بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے. ایون جب ہم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایک ایسٹرن فلاسفر کا قول ہے کہ جب اپنے رب سے مخاطب ہو اور اسے دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کے دعا نہ مانگو بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کے دعا مانگو. So this is how much of an impact, this is how you should actually ask your Lord when you're asking him about something or for something. اس کی ایک مثال قرآن میں ہمیں ملتی ہے کہ جب حضرت اللہ خود بتاتا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان جو کہ نبی تھے, پیغمبر تھے, ان سے کہا کہ سلیمان کوئی دعا مانگو اور ہم تمہیں عطا کریں گے. تو حضرت سلیمان نے کیا دعا مانگی؟ آئی مین دس گیوز یو این ایگزامپل کہ یو شوڈ ask your Lord beyond your craziest imaginations. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ حضرت اے پروردگار مجھے اتنا بڑا شہنشاہ بنا کہ نہ مجھ سے پہلے اتنا بڑا کوئی بادشاہ گزرا ہو اور نہ میرے بعد کوئی اتنا بڑا بادشاہ گزرا, یعنی اتنی بڑی دعا. So ask God the biggest dreams you have and then work on that dream. تو بڑا خواب دیکھیں,
اور بڑے گولز رکھیں زندگی میں اور بڑا مقصد زندگی رکھیں، بیکاز اسی کے لیے، اتنے بڑے مقاصد کے لیے ہی آپ کو اس دنیا میں لایا گیا ہے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے. سو دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ، بڑے خواب دیکھیں. واٹ از دا سیکنڈ پوائنٹ؟ دا سیکنڈ پوائنٹ از جد و جہد، ایفرٹ. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم انسان کو کچھ نہیں دیتے سوائے اس کے کہ جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کی وہ اسٹرگل کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک بہت اچھی ذاکرہ ہیں بطول النجفی، وہ کہتی ہیں کہ لفظ عمل قرآن میں 365 ٹائمز آیا ہے، اور سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. یعنی اسلام میں اور قرآن میں there are no Saturdays and Sundays. You have to put in absolute best that you've got. فار انسٹینس، اور یہ عمل ایک